جمع ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اگر حضرت امام مسلم بن عقیل حکم کر دیتے تو یہ لوگ قصر عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن امام مسلم بن عقیل نے بات چیت کر کے گفتگو کر کے معاملے کو سلجھانا بہتر سمجھا، اور آپ نے انتظار کیا کہ کوئی گفتگو کی سبیل نکل آئے۔ اس وقت کو ابن زیاد نے غنیمت سمجھا، وہ بڑا گھبرایا اور اس نے یوں کیا کہ اس کے پاس جو اشراف کوفہ کے 20 افراد تھے ان سے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے لوگوں کو سمجھاؤ اور انہیں امام مسلم بن عقیل سے الگ ہونے کے لیے کہو، ان سے جا کے کہو یزید کی طرف سے شامی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں، وہ عنقریب کوفہ پہنچنے والی ہیں، تم کتنوں کا مقابلہ کرو گے؟ چنانچہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور اس طرح واویلا نہ مچاؤ۔ جب ان اشراف کوفہ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور معاملہ یہ ہوا کہ عورتوں اور مردوں نے اپنے اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو سمجھانا شروع کیا، اور انہیں ایک ایک کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ 10 ادھر سے نکل جاتے، 10 ادھر سے نکل جاتے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز سے پہلے وہ سارا کا سارا مجمع چھٹ گیا، فقط 30 آدمی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے۔ نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ 30 بھی آپ کو خیر بات کہہ چکے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کشمکش میں تھے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے کہ کوفے والوں نے تو بے وفائی کی ہے اور دھوکہ اور غداری کی ہے، اور مجھے تہے تنہا کوفے کی گلیوں کوچوں میں چھوڑ دیا ہے، تو جب میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو حضرت امام حسین کو تو میں نے خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، تو جب وہ آئیں گے اور ان کے اہل خانہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا مصیبتیں اور آلام آئیں گے۔ چنانچہ انہی خیالات میں آپ کوفہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، جس محب کے دروازے پر جائیں دروازہ اندر سے بند۔ ان خیالات و تصورات میں آپ چلتے چلتے ایک مکان کے قریب سے گزرے، دیکھا طوعا نامی ایک عورت اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی ہے اور اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ اس کے قریب ہوئے، اس سے کہا کہ مجھے ایک کٹورا پانی کا پلا دو۔ وہ اندر گئی اور جا کے پانی لے کر آئی۔ امام مسلم بن عقیل نے پانی پیا اور اس کے مکان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ کٹورا رکھ کے باہر آئی تو دیکھتے کہ امام مسلم بن عقیل وہیں بیٹھے۔ وہ کہتی ہے نوجوان تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اگر تم نے پانی پی لیا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس نے 2-3 دفعہ یہ کہا تو امام مسلم بن عقیل نے سر اٹھا کے اس سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ کوئی نیکی کرو تو مجھ سے ہو سکے گا تو میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا، وگرنہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں بہترین جزا دے گا۔ اس نے کہا کیسی نیکی؟ آپ نے کہا کہ میں خاندان رسالت کا ایک فرد ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ کہا ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفے والوں نے مجھ سے غداری کی ہے، ان سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے، اور اب مجھے بے یار و مددگار کوفہ کی گلیوں میں چھوڑ دیا ہے۔ میں مسافر ہوں، غریب الوطنی کے عالم میں ہوں، اور رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی مقام نہیں۔ چنانچہ وہ نیک بخت تھی، وہ بڑی خوش ہوئی اور آپ کو اندر ایک کمرے میں لے جا کے اس نے فرش بچھایا اور اس پر آپ کو بٹھایا۔ اس نے امام علی مقام امام مسلم بن عقیل کو کھانا پیش کیا، آپ نے برکت کی دعا دی لیکن کھانا نہیں کھایا۔ وہ بڑی خوش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے فرد اس کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ ان سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ رات ابن زیاد کو جب یہ پتہ چلا کہ کوفے والوں نے امام علی مقام امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرائے گا ہم اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ چنانچہ یہ خبر اس عورت کے بیٹے کو بھی لگ گئی۔ جب وہ گھر آیا تو گھر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ماں بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے۔ اس نے ماں سے اصرار کیا کہ بتاؤ اندر کمرے میں کون موجود ہے۔ پہلے تو وہ ہیلے بہانے کرتی رہی، لیکن جب بار بار اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر آئے ہیں اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے فرد کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ یہ لڑکا شرابی اور بدبخت تھا، یہ انعام کی لالچ میں آ گیا
اب تو اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ یہ ساری رات انعام کی لالچ میں تڑپتا رہا۔ صبح ہوئی تو جلدی سے نکلا اور محمد بن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن سے جا کے ملا اور اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہیں، تم چل کے ان کو گرفتار کرو اور مجھے میرا انعام دو۔ عبد الرحمن بن اشعث نے محمد بن اشعث اپنے باپ کو خبر دی۔ ابن زیاد کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے محمد بن اشعث کو 70 یا 80 سواروں کے ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ جا کے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لیا۔ یہ لوگ آئے آ کے انہوں نے طوا نامی عورت کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کیا تو چند لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے بہادری اور شجاعت کے بہت زور دکھایا کہ ایک ہی بار میں ان سب کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر بار کے امام مسلم بن عقیل نے ان کے بار کو روکا اور انہیں پھر گھر سے باہر دھکیل دیا۔ جب ان لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کی یہ شجاعت اور بہادری اور دلیری دیکھی تو یہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ باہر بھاگ گئے اور کچھ چھت پہ چڑھ گئے مکان کی۔ انہوں نے پتھر برسانا شروع کیے اور لکڑیاں جلا جلا کر امام علی مقام پر پھینکنا شروع کی۔ ایک یزیدی بدبخت نے اس طرح آگے لگ کے وار کیا کہ امام مسلم بن عقیل کے ہونٹوں کو کاٹ دیا۔ آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، لیکن آپ نے آگے لگ کے اس طرح وار کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک جا اتری۔ امام مسلم بن عقیل نے جب ان کی یہ بزدلانہ حرکت دیکھی تو آپ گھر سے باہر نکلے اور گلی میں آ گئے۔ آپ جو باہر لوگ موجود تھے ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ جب محمد بن اشعث نے آپ کی یہ دلیری، بہادری اور شجاعت دیکھی تو اس نے ایک فریب دیا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا کہ اے مسلم، تم کتنوں کا مقابلہ کرو گے؟ ہم یہاں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے یہ نہیں چاہتا کہ تم سے مقابلہ کریں اور تلواریں نکالیں ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں امان دینے کے لیے آئے تھے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم، مقصد صرف یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس چلو اور اس سے چل کر کچھ گفتگو کرو تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل زخموں سے چور چور تھے، لہٰذا آپ تھک کر مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ گفتگو سے مسئلے حل نکالے اور معاملے کو حل کریں۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ہم نے قصر عمارت کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے حکم نہیں دیا، اس وقت بھی میں نے تلوار نہیں نکالی تھی، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ گفتگو سے معاملے کو حل کر لیا جائے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا، آپ سے جھوٹ نہیں کہا جائے گا، آپ کو نہ مارا جائے گا نہ قتل کیا جائے گا، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ اور ان ساروں نے کہا کہ ہاں، ہم سب آپ کو امان دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے دامے فریب میں آ گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک خچر پہ سوار کیا اور لے جانے لگے تو حضرت امام مسلم بن عقیل کی تلوار انہوں نے ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ جب امام مسلم بن عقیل کی تلوار آپ کے ہاتھ سے چھینی تو امام اپنی زندگی سے مایوس ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد بن اشعث نے آپ کو یقین دلایا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا میاں اب تو امان نہیں بلکہ امید ہی امید ہے، اس لیے کہ تم نے مجھ سے میری تلوار چھین کر مجھ کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ اب تو میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، اور یہ تم نے مجھے پہلا دھوکہ دیا ہے میری تلوار چھین کر۔ اس نے آپ کو یقین دلایا کہ نہیں، آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کو لے کے چلے اور قصر عمارت کے قریب پہنچے۔ امام مسلم بن عقیل کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ قصر عمارت کے دروازے پر ایک ٹھنڈے پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا، آپ نے اس میں سے پانی طلب کیا۔ ابن عمر باہلی وہاں موجود تھا، اس بدبخت نے آپ کا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا دیکھو یہ کتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے، لیکن اس میں سے تم کو ایک بوند بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ تمہاری طرف جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے۔